السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے احمد رضا خان بریلوی کے حوالہ سے۔ ناظرین، جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کا یہ کہنا ہے کہ ساری عمر اس بندے نے یعنی دوسرے مسالوں کے اوپر فتوے ہی لگائے ہیں گستاخیوں کے۔ حالانکہ ناظرین، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات کہہ دوں، اگر ان کی آپ فتاوی رضویہ نکال کر دیکھیں تو اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، انہوں نے بھی وہ کام کیے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ بلکہ یہ وہی بندہ ہے احمد رضا خان بریلوی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس بندے نے چشتی رسول اللہ کا بھی اس بندے نے بھی دفاع کیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے۔ لیکن ناظرین، میرا مقصد ان کے اوپر تنقید کرنا نہیں، میں اس لیے یہ بات آپ کو بتلائی ہے کہ دیکھیں اس بندے نے جو کیا سو کیا، اس کو حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ کم سے کم اب تو قرآن حدیث کی طرف آ جائیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مکتب فکر بھی ہے جو ابھی تک ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی بات کہہ دوں، ان کی بات شریعت نہیں ہو سکتی، احمد رضا خان بریلوی کی بات شریعت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے شریعت ہے تو وہ رب العالمین کا قرآن ہے اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ خیر ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سناتے ہیں۔ پہلے مولانا ایوب قادری کی، اس بندے نے احمد رضا خان بریلوی کے اوپر بات کی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی بات کی ہے، وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی اسٹیشن پہ آیا، اس نے کہا میں نے جی سرگودا سے پنڈی جانا ہے، ٹرین کتنے بجے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی آدھے گھنٹے تک آ رہی ہے، آپ ٹکٹ لے کے پلیٹ فارم پہ پہنچے۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا یار ٹرین کیسی ہوگی؟ اس نے کہا کالا انجن ہوگا اور اس سے دھواں نکل رہا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ٹکٹ لی اور ایک آدمی جو پلیٹ فارم پہ آیا تو دیکھا وہ کالے رنگ کا اور سگریٹ پیتا جا رہا، یہی جا رہی ہے ٹرین۔ اس نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور چڑھ گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ٹکٹ لی ہوئی ہے، ایسے نہیں چڑھا۔ اب مجھے آپ بتائیں، کیا وہ کالا آدمی انجن تھا؟ وہ جو سگریٹ پی رہا تھا کیا وہ ریل گاڑی کا انجن بن گیا تھا؟ نہ وہ انجن تھا، نہ اس نے جو کہا اس کا یہ مطلب تھا۔ یہ تو اس جاہل نے نہیں سمجھا نا، قصور اس جاہل کا ہے، اس اسٹیشن ماسٹر کا تو کوئی قصور نہیں نا کہ اس نے غلط بات بتائی ہے۔ یہی حال بریلویوں کا، قصور ان کے دماغ کا ہے کہ انہوں نے صحیح بات سمجھی نہیں ہے۔ ایک بھنگی جا رہا تھا تو اس کو راستے میں خیال آیا کہ بابا جی اپنا منہ ہی دیکھ لینا چاہیے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنا بتھاڑی نہیں دیکھا، چلو وہ چلا گیا کہ چوری صاحب شیشہ ہی دے دے، کوئی بتھاڑی دیکھ لوں میں۔ چوری صاحب نے سوچا چلو یار بیچارہ بڑی مدت سے اس نے آئینہ نہیں دیکھا ہوگا، ایک شیشہ دے دینا چاہیے اسے۔ اس نے شیشہ دے دیا، اس میں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، بابا جی یہ کیا ہے؟ اس نے پھر اس پہ کپڑا شپڑا مارا، یار چلو کوئی چلو درویش مدرسہ۔ اس نے کہا کچھ نہیں نظر آتا۔ اس نے پھر لیا، پھر اس نے اچھی طرح پانی لگا کے گیلا کر کے صاف کر کے دیا۔ اس نے کہا لے دیکھ ہون ویک۔ اس نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے جو دیکھا دکاندار نے تو یہ شیشے کی الٹی طرف دیکھ رہا تھا۔ عقل تیرا اپنا خراب ہے، تو آئینے کو کہتا ہے کہ اس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی حال بریلوی علماء کا تھا، ان کے اپنے عقل میں فطور اور خیانت اور شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر اکابر دیوبند پر فتوے لگائے، اس لیے کہ عقل خراب تھی، حقیقت ان کو نظر نہیں آئی۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فقیروں کو سمجھ آئی ہے گل؟ چاند نکلا رمضان کا تو سارے دیکھ رہے تھے کہ چاند چاند چاند۔ ایک عورت اپنے وہ بچے کی، اس نے اسی وقت اس کی صفائی کی، اس کو پیشاب پخانے کو صاف کیا اور جلدی میں چاند دیکھنے کی خاطر بھاگی کہ چلو میں بھی چاند دیکھوں۔
تو اس نے پوچھا اڑی کدھر ہے چاند, کہاں ہے؟ تو اس کے ساتھ والے نے کہا وہ نہیں کھڑا. اس نے کہا اچھا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ پھر ناک پہ رکھ لیتی ہیں. ہاں وہی ہاتھ اس نے وہاں رکھا. کہتی ہے کہ چاند تو نکلو ہوا ہے لیکن اس دفعہ ہے بدبودار. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چاند بدبودار تھا یا اس نے ہاتھ نہیں دھوئے؟ اگر یہ ہاتھ نہ دھوئے تو چاند کا کیا قصور ہے؟ چاند تو ویسے ہی نکلا ہے. چاند جیسے پہلے نکلتا ہے اب بھی نکلا ہے. چاند میں تو کوئی بدبو نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کا ہاتھ یہاں ہے, یہ ادھر سے سانس بھی لے رہی ہے, ادھر سے سونگھ بھی رہی ہے, تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بولیے ہے یا نہیں؟ یہ ایک الگ واقعہ ہے, الگ بات ہے. لیکن دیکھنے والے نے, یہ جو مولوی احمد رضا خان ہے, اس نے ظلم و ستم کیا ڈھایا. ایک عجیب تماشا ہے, جہاں دنیا بھر میں جاتے آپ ایک تماشا سوائے فتوے کافر بنانے اور سنیت سے نکالنے کے آپ کو آتا ہی کچھ نہیں. 6-6 فٹ 7-7 فٹ کے اشتہار چھپا دیے پورے ہندوستان میں, یہ سنی نہیں ہے, سنی نہیں, سنی نہیں, عقیدہ نہیں. آپ کیا جانے سنیت کیا ہے؟ بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا. نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا جس کو فرمایا انہ لیس من اہلک. بڑا تب بنتی ہے اولاد جب بڑوں جیسے بن کے چلیں. بڑے جو تھے گزر گئے. میرا مسلک شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان کے عقیدے کی مطابقت ہے. وہ بھی حنفی قادری لکھتے تھے, بریلوی نہیں لکھتے تھے, اور ردوی بھی نہیں لکھتے تھے, نہ رضوی لکھتے تھے نہ بریلوی. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کی عبارت میں ایک جگہ دکھا دیں انہوں نے اپنے مسلک کو, عقیدے کو بریلوی لکھا اور رضوی لکھا ہو. وہ حنفی تھے, قادری تھے, ہم بھی حنفی اور قادری ہیں. ارے خواجہ اجمیر کو کیا کہیں گے, وہ بریلوی تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء کو بریلوی بنائیں گے؟ جو پہلے وہ گزرے وہ کیا تھے؟ ہم وہی ہیں جو پہلے تھے. اعلیٰ حضرت میں ہمارے شیخ میرے سر کا تاج, 3 الگ طرق سے ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں. کیا باتیں کرتے ہیں یہ؟ میں شاگرد ہوں مولانا ضیاء الدین مدنی کا, وہ براہ راست شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے. میں نے مدینہ میں 1963 میں مدینہ پاک میں مولانا ضیاء الدین مدنی سے تلمس کیا. میں شاگرد ہوں براہ راست حضرت سید احمد مولانا ابو البرکات قادری کا, مولانا سید دیدار علی کے صاحبزادے, وہ براہ راست شاگرد اعلیٰ حضرت کے. جی میں بتا رہا ہوں, براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد. میں شاگرد ہوں مولانا سید عبد المعبود جیلانی کا, جن کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوں. وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد, ان کے ساتھ پیدل حج بھی کیا. اور میں 3 طرق سے ایک واسطے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا شاگرد, اور پھر طریق منامی سے بطریق رؤیا عالم خواب میں اعلیٰ حضرت نے براہ راست مجھے اپنا فیض دیا, شاگرد بنایا. ہم نے یہ باتیں کی نہیں کبھی, ہم نہیں کرتے, ہمارا ذوق نہیں, ہمیں مت چھیڑو. ان باتوں کے لیے حضرت کاظم پاشا کافی ہیں. ان کا جو عصائے موسوی ہے, ان کا عصائے موسوی, یہ خود خبر لیتا ہے کہ ہم کبھی اس موضوع پہ جاتے نہیں, مگر اس لیے بات کی کہ آج آپ ہند اور پاک سے باہر جا کے جائیں, بریلوی لفظ کو عالم عرب میں جانتا کوئی نہیں. ان کو کیا بنائیں گے؟ سنی بنائیں گے, وہابی بنائیں گے. ملک کے شام سارا اہل سنت ہے, وہ تو بریلوی کے لفظ سے ہی واقف نہیں. وہ کیسے؟ وہ تو آپ کے فتووں سے واقف نہیں. ان کو آپ کے فتووں سے کیا غرض؟ ایسے بیکار فتوے
लाखों उठा के हम कूड़े क्रिकेट की टोकरी में फेंक देते हैं, जूते की नोक पे उड़ा देते हैं। हमारे पास हुजूर गौसुल आजम की सनद काफी है, इमाम जलालुद्दीन सयूती की दी हुई सनद काफी है मुझे, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की काफी है, हुजूर गौसे पाक की काफी है। मैं आलमे रोया में, ख्वाब में, आलमे रोया में अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नाले पाक की कसम, आलमे रोया में 9 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा हूं, उनका तलम्बुज़ मिला। हम कादरी हैं, हनफी हैं, गौसे पाक का कलाटा इस गर्दन में है। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। तो मैं इसलिए ये चंद बातें कर दी कि आज ये नौबत क्यों आई कि मैं आपको उसूल हदीस के दर्स हजारा लोगों को और हदीस के दर्स हजारा लोगों को कुली कुतुब शाह में दे रहा हूं और यहां उसूल हदीस, इसलिए कि इतना गिरा दिया इस मसलक के लोगों को और अंधेरी गली में जा डबोया मारा कि पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, सिवाय फतवों के और कुछ छोड़ा ही नहीं है। इल्म भी गया, मेहनत भी गई, मुताला भी गया, तमक्कुन भी गया, एतदाल भी गया, तकवा भी गया, खुदा खौफी भी गई, ज़ुहद भी गया, वरा भी गया, इश्क भी गया, मोहब्बत भी गई। सिर्फ नफरत ही नफरत और फतवे ही फतवे। लिहाजा लोगों, इन तरीक ऐसे तुरुक पे न चलो जिन तुरुक पे नफरतें और फतवे और अहले सुन्नत से निकालने का अमल है। उन तुरुक पे चलो जहां दूसरों को ला के समझाया, बुलाया और शामिल करके मुसलमान किया जाता है और हुजूर का गुलाम बनाया जाता है। अब जो कुछ आज 7 दिन से आप हैदराबाद में सुन रहे हैं, अगर यह सुन्नियत नहीं है तो फिर और क्या चीज है, मुझे बताइए। इसका मतलब यह है कि आपको न शान मुस्तफा से कोई दिलचस्पी है, न अजमत मुस्तफा से दिलचस्पी है, न हुजूर का वसीला साबित करने से दिलचस्पी, न हुजूर की शफाअत साबित करने से दिलचस्पी, न उसूल हदीस से दिलचस्पी, न हदीस मुस्तफा से दिलचस्पी, न अकीदा अहले सुन्नत का एक एक आसिम और एक एक फरा के दलाइल के साथ दिलचस्पी, न इन लोगों के अकीदे को पुख्ता करने से दिलचस्पी, न अहले बैत अतहार की शान से दिलचस्पी, न औलिया सालिहीन की शान से दिलचस्पी है तो सिर्फ अपने एक तन से है, अपने मन से है। बस कोई आपको माने, भला खुदा को भी माने या रसूल को भी न माने। इस मन परस्ती ने, अना परस्ती ने इस मसलक को नुकसान पहुंचाया। मैं अना परस्ती की दीवारें पास पास करके गिरा देना चाहता हूं और उस मसलक की तरफ लौटा देना चाहता हूं जिस मसलक पर मेरे शेख और आपके शेख आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खां खुद थे, जिस पर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी थे, जिस पर मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिस पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी थे, जिस पर हजरत शाह नक्शबंद थे और जिस पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और कुल और सालिहीन के इमाम ख्वाजा अजमेर और सुल्तानुल कुल हुजूर गौसुल आज़म जिलानी थे। उस राह पे चाहते हैं कि वो चले, उस रास्ते पे चलें, वो मिजाज लें, वो तरीका लें, वो शेवा लें, वो उसवा लें। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो बना फरमाई। नाज़रीन, जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूँ, हमारे लिए शरीयत रब्बुल आलमीन का कुरान है और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है। लेकिन आपको पता है, एक ऐसा मकतूब फिक्र है, वो जितनी तरजीह आमर रज़ा खान बरेलवी की बात को देते हैं, अल्लाह माफ फरमा दे, अस्तगफुरुल्लाह, काश कहीं ये रब्बुल आलमीन के कुरान की तरफ आ जाए, महबूब अलैहिस्सलाम के फरमान की तरफ आ जाए। नाज़रीन, आमर रज़ा खान बरेलवी की बात शरीयत नहीं बन सकती। बल्कि आपको ये भी बताता चलूं, आप सूरह अहज़ाब की जो आखिरी आयत है उसकी तफसीर पढ़ेंगे, सहीह बुखारी के अंदर जाएंगे तो कुरान पाक की आयत ये है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैन। यानी नाज़रीन, इस आयत के तहत, चलो मैं वो हदीस सुनाता हूँ सहीह बुखारी की। महबूब अलैहिस्सलाम दार आए हैं तो तमाम अज़वाज मुतहरात तशरीफ फरमा है। महबूब अलैहिस्सलाम की बीवियां तशरीफ फरमा है,
میری اور آپ کی یعنی مائیں تشریف فرما ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر سوال کیا، تو آپ کو پتہ ہے بیویوں نے یہ بات کہی، میری اور آپ کی ماؤں نے یہ بات کہی کہ جیسے کیسر و کسرا کی عورتیں زیور وغیرہ پہنتی ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ تو خیر ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میں اب 1 مہینہ گھر نہیں آؤں گا۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے، 1 مہینہ گھر نہیں آؤں گا، جب واپس آئے تو ابھی دن 29 یعنی 29 دن گزرے تھے، تو محبوب علیہ السلام بھی آ گئے۔ تو میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ محبوب علیہ السلام جی آپ نے کہا تھا کہ میں مہینہ گھر نہیں آؤں گا، ابھی تو 29 دن گزرے ہیں۔ تو یہاں پہ محبوب علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں تو بڑی محبت اور پیار سے کہنے لگے حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کبھی کبھار مہینہ 29 کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگلی بات جو کہی، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی بیوی حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمانے لگے کہ جا کر اپنے گھر جائیں اور اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کریں، وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ تو ناظرین، ماں جی حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کمال کی بات کہی، یہی مین بات ہے، اس ویڈیو کا نچوڑ یہی ہے۔ میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میں رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر، محبوب علیہ السلام کا فرمان چھوڑ کر اپنے ابو کے دروازے پر جاؤں، کیا میرا ایمان باقی رہ جائے گا؟ ناظرین اب خود ہی سوچئے، اگر ہم رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر، محبوب علیہ السلام کا فرمان چھوڑ کر عمر رضا خان بریلوی کے دروازے پر جائیں، کیا ہمارا ایمان رہ جائے گا؟ یقین مانیے یہ بڑی دکھ کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ناظرین، میں یہی کہوں گا ہمیں فالو کرنا چاہیے تو رب العالمین کے قرآن کو، محبوب علیہ السلام کے فرمان کو۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔